اس لیے میں آپ کے محبوب مقرر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات آخر تک جم کر توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام حضرات لوٹیں گے۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے جناب حضرت مولانا مفتی خبیب احمد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں کہ اپنے نبی کی بات کا کچھ اثر نہیں، اپنے نبی کی بات کا کچھ اثر نہیں، خطرے میں اپنا دین ہے لیکن کوئی خبر نہیں، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دانا ہے غیر قوم یہ ناداں ہو گیا۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا مائک پر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنے دین اور اپنی توحید کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہر نبی دنیا میں آیا اور اس نے اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ہر نبی کو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھوٹا کہتے تھے، اس کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالی نے ہر نبی کے ماننے والے اور اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے کو کہیں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کو نبی کا حواری کہا گیا، اور کبھی یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کو انصار میں سے کہا گیا۔ لیکن جب اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھیوں کا ذکر جب کیا، قرآن مجید کے اندر
تو ذکر اس طرح فرمایا کہ جس طرح بقیہ انبیاء کے ساتھی اور بقیہ انبیاء کے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالی نے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کا تعلق خود اپنی ذات اور اپنے سے جوڑ کر کے یہ بتلایا کہ یہ میرے نبی کے محبوب پیغمبر کے وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں میرے پیغمبر اور میرے نبی کا ساتھ دیا ہے، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی انہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا۔ اور ایسے تھے کہ اگر ان کے سامنے کاروبار، دکانداری، تجارت، مالداری اور مال و دولت آ جاتا تھا تو یہ دنیا کو کنارے لگا کر کے میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے اور رات اور دن اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ جو مالدار تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ کھانے کے لیے نہ پہننے اوڑھنے کے لیے، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی مال و دولت ہوا کرتی تھی، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ماں باپ نے گھر سے باہر نکال کر کے اس کو غربت اور مسکنت کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، حضرت عبداللہ ذو البجاجین رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، اور قبر کے اندر اتارتے ہوئے جب کفن دیکھا تو کفن پیر کی طرف سے کم پڑ رہا تھا، اگر پیر ڈھکتے ہیں تو سر کی طرف سے کم پڑ جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب یہ اسلام نہیں لایا تھا تو اس کو جب نزلہ ہوتا تھا تو نزلے کی حالت میں یہ اپنی ناک کو بھی صاف کرتا تھا تو ریشم کے بہترین کپڑے سے صاف کیا کرتا تھا۔ اور آج جب اس نے اللہ کے کلمے کو پڑھ لیا، اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن مجید پر ایمان اس کا آ گیا، تو آج یہ اتنا غریب اور مسکین ہو گیا تو کفن بھی اس کے لیے پورا میسر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اے میری امت یاد رکھو، جس طرح میری سنت تمہارے لیے لازم ہے، جس طرح میری سنت کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی سنت اور میرے صحابہ کے راستے پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں سے راستہ تلاش کرنے والا رات کے اندھیرے میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اے میری امت، اگر تمہیں اپنی منزل جنت تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں میری خوشی کو حاصل کرنا ہے، اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے راستے پر چلو، تم میں سے جو بھی چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس طرح تربیت دی تھی، اس طرح ان کا نظام زندگی ان کو دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آج میں محمد اگر ان کے درمیان میں ہوں تو اگر کل میں ان کے درمیان میں نہ رہوں تو یہ دین کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔
یہ اسلام کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ قرآن پر ایمان ترک کر دیں، چھوڑ دیں، نہیں، ان کو اس طریقے کی تعلیم اور تربیت عطا کی تھی کہ یہ لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا چکے تھے کہ محمد ہمارے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر حضرت آدم سے لے کر کے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے جاتے رہے، ہمارے سامنے نبی موجود ہیں، یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہم کبھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہر حال میں دین اسلام کے اوپر قائم رہیں گے۔ بعض وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صرف 4 صحابہ اسلام کے اوپر قائم رہے، بقیہ سب مرتد ہو گئے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو دین اسلام کے اندر گڑھ لی گئی ہیں، جس کا صرف اور صرف جھوٹ کے علاوہ کوئی اور خانہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابی اسلام کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو میری اور تمہاری داڑھی باقی نہیں رہتی، میرا اور تمہارا قرآن باقی نہیں رہتا، میرا اور تمہارا کلمہ باقی نہیں رہتا، میرا اور تمہارا دین باقی نہیں رہتا۔ اگر صحابی ہے تو جیسے گھر ہمارا ایک بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اسی طرح دین اور اسلام کی عمارت صحابی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر صحابی نہ رہے، اگر صحابی کو ہم نہ مانیں اور صحابی کو کہیں کہ صحابی نعوذ باللہ معیار حق نہیں ہے، اور صحابی کو کہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، صحابی کو کہیں کہ یہ دین اسلام سے پھر گیا، تو یاد رکھو میرے اور تمہارے دین اسلام کی عمارت بھی باقی نہیں رہے گی، یہ بھی منہدم ہو جائے گی۔ اللہ نے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی کا امتحان ہوتا ہے، امانت داری کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان لیا تو کس چیز کا امتحان لیا؟ میں پرکھوں گا تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، میں امتحان لوں گا تمہارے دل کے اندر میرا خوف کتنا ہے، میں امتحان لوں گا تم میرے نبی کے ساتھ کتنا مضبوط قدم کے ساتھ ہو، میں امتحان لوں گا تم رات اور دن کے اجالے اور اندھیرے کے اندر میرے نبی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے، اللہ نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان لیا ہے، صرف امتحان ان کا نہیں لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ میں نے اس ظاہری امتحان نہیں لیا، میں نے ان کے باطن کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کا جسمانی امتحان نہیں لیا، میں نے ان کی روح کا امتحان لیا ہے۔ اور آگے امتحان لینے کے بعد سند بھی جاری فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے صحابہ، ان کو میں سند دے رہا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کیا، نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ظالم تھے، نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، تو یاد رکھو اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بھلے وہ اسلام کے لباس کے اندر ہو، بھلے وہ اسلام کی شکل و صورت کے اندر ہو، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، بھلے وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن یہ اس کا ایمان اور یہ اس کا دعویٰ، اس دعوے کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک صحابی کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص
صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے لگے تو صاف یہ اس سے کہا جا سکتا ہے تیرا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں ہے، تیرے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، تیرے دین کا اعتبار نہیں ہے، تیرے اسلام تیرے مذہب کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین اور شریعت نام ہے صحابہ کے مجموعے کا، اگر صحابہ نہیں ہے تو کوئی دین اسلام ہمارے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیا۔ نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے چلتے تھے، نبی کیسے لیٹا کرتے تھے، نبی کیسے سویا کرتے تھے، نبی کا لباس کیسا ہوتا تھا، نبی کی زبان کیسی ہوتی تھی، نبی کا بولنا کیسا ہوتا تھا، نبی کا چلنا کیسا ہوتا تھا، نبی کا مسکرانا کیسا ہوتا تھا، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کے دانت کیسے تھے، نبی کے ہونٹ کیسے تھے، نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے۔ صحابہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جنہوں نے ہماری جھولی میں نبی کی زندگی کو ڈالا ہو۔ اگر ہم صحابہ کو لعن طعن کرنے لگے تو ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر جگہ جگہ تقریباً 750 آیتیں، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں 1300 آیتیں، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ 1800 آیتیں صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تعریف اور ان کے تذکرے کے اندر قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر کے آسمان بھی کہتا تھا اے اللہ کیسے لوگ ہیں، یہ انسان ہے کیا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ابھی تو یہ لوگ جنگ احد سے ہو کر کے آئے ہیں، کسی کے ہاتھ زخمی ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے، کسی کے گھٹنے زخمی ہے، کسی کے پاؤں زخمی ہے، کسی کے چہرے پہ زخم ہے، اور پھر اعلان کرتے ہیں نبی کون ہے جو اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میرے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ پھر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، زخمی ہاتھوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، زخمی پیروں سے چل کر کے آ رہے ہیں، فوراً جبرائیل امین آ گئے، اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ آپ کے ساتھی کیسے عظیم لوگ ہیں، زخم لگنے کے بعد بھی آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اسلام کو بلند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جسم کے زخم سے خون رس رہا ہے، اور کیسے لوگ ہیں آپ کی ایک آواز گئی اپنی دولت کو، مال کو، گھر بار کو چھوڑ کر کے میدان میں نکل آئے اسلام کو کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف بیان فرمائے، اور اوصاف بھی کیسے، اس طرح اوصاف بیان فرمائے، اس طرح اوصاف بیان فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، وہ لوگ کہ جو انصار مدینہ کہلائے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے۔ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، آسمانوں پہ فرشتے یہ اعلان کر رہے ہیں، ارے زمین کی فضائیں یہ اعلان کر رہی ہیں، الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا کے پروانے کو جاری کر دیا، اور قیامت تک ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ نعرہ تکبیر، حضرت مفتی خبیب مدنی، عظمت صحابہ، صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں
اگر ایک صحابی کے بارے میں ایک صحابی کی سیرت کو بیان کیا جائے تو ایک صحابی کی سیرت بیان کرنے کے لیے انسان کو قلم اٹھانا آسان نہیں، انسان کو زبان کھولنا آسان نہیں، انسان کے لیے ناممکن ہے کہ کسی ایک صحابی کی سیرت کو بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ صحابی کی ذات وہ ذات ہے، وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی جو ساری جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں یاد رکھو انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ہستی اس دنیا کے اندر میرے بندوں کے اندر اگر ہے تو صحابہ کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت کا وعدہ ہم نے ان سے کر رکھا ہے۔ انبیاء کے بعد کسی سے جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا علاوہ صحابہ کے۔ انبیاء کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ نہیں دیا علاوہ صحابہ کے۔ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اتنا کسی کو عطا نہیں کیا جتنا صحابہ کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، اللہ کے نبی کی زبانی یہ کہلوا دیا، اے محمد میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستوں کے اوپر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح جس طرح میرے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ مفسرین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس آیت کے اندر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں جلال الدین سیوطی ایک عالم گزرے ہیں، لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ اور بہترین زندگی کے لمحات وہ لمحات ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں صحابہ کی شکل کے اندر ڈالا تھا۔ نبی کی سیرت اگر پڑھنی ہو تو صحابہ کو دیکھ لو، نبی کی زندگی اگر پڑھنی ہو تو صحابہ کو دیکھ لو، نبی کے ایک ایک لمحے کو اگر پڑھنا ہو تو صحابہ کو دیکھ لو۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ جب گلی سے باہر نکلے تو وہ اچانک گلی کے کونے کے اوپر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ یہ تو کوڑی کی جگہ ہے، یہاں کوڑی ڈالی جاتی ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس جگہ میں نے نبی کے زمانے میں نبی کو اپنی آنکھوں سے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، آج میں اپنے نبی کی سنت کو عمل کرنے کے لیے میں بھی کچھ دیر بیٹھ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کی سنت مجھ سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو نبی کا طریقہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو میرے نبی کی یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جو جماعت میں نے انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ جماعت نہیں عطا کی ہے۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ کسی نبی کے پاس اتنے جانثار صحابہ نہیں تھے، کسی نبی کے پاس اتنے جان کو گنوا دینے والے ساتھی نہیں تھے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین جیسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے تم کیا بات کرتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہو، ان کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کیا بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر کو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹوا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن سے متاثر ہو کر کے عورتوں نے اپنے آپ کو تکلیف دی تھی۔ صحابہ نبی کی شکل دیکھ رہے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے،
ابھی مسجد نبوی کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ابو امامہ ہیں، نبی پاس سے گزرتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، نبی ادھر آتے ہیں، اپنے چہرے کو ادھر کر لیتے ہیں، فرمایا ذرا سا میری طرف تو دیکھ لو، ایک نظر میری طرف دیکھ لو۔ فرمایا میں نے ایک نظر نبی کی طرف دیکھا، اللہ کی قسم میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھا کہ نہ میرے دل کے اندر پہلی دنیا موجود ہے، نہ میری پچھلی زندگی موجود ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہوں۔ میری دنیا دل کی تبدیل ہو گئی۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ داخل ہو گئی مسلمان طبقے کے اندر۔ ہم اس دنیا کے اندر اپنے فلم اسٹاروں، کرکٹ کھیلنے والوں اور دنیا کے اندر شیطانیت کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کو پیشوا مانتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کی شکل کی طرح اپنی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، قوال کے مسلمانوں، ہمارے مقتدا تو صحابہ تھے، ہمارے پیشوا تو صحابہ تھے، ہمارے رہبر تو صحابہ تھے، جو لوگ ہمیں قرآن دے کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے راہ میں چلنے کے لائق تو وہ لوگ ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، نہ کہ ان دنیا والوں کے پیچھے چلیں۔ مسلمان تو نام اس اللہ کے بندے کا ہے جو اپنے سینے کے اندر قرآن کی محبت کو جگاتا ہے۔ اور قرآن کی محبت اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کے بغیر ہو سکتی ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کے بنا ہو سکتی ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں اس قرآن کو مانتا ہوں جو صحابہ سے الگ ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا ایمان اس قرآن مجید کے اوپر ہے جو صحابی نے نہیں لکھا ہے، اللہ کی قسم وہ قرآن پیش نہیں کر سکتا، وہ اس قرآن کو تمہیں دکھا نہیں سکتا ہے، اس کے قرآن مجید کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اور تمہارے پاس تو وہ قرآن ہے جو معاویہ نے لکھا تھا، میرے پاس تو وہ قرآن ہے جو صحابہ نے لکھا تھا، میرے پاس تو وہ کلمہ ہے جو صحابہ دے کر کے گئے تھے، میرے پاس تو وہ ٹوپی ہے جو صحابہ میرے سر پہ رکھ کر کے گئے تھے، میرے پاس تو وہ داڑھی ہے جو صحابی میرے چہرے پہ سجا کر کے گیا تھا، میرے پاس تو وہ مسجد ہے جو صحابی مجھے دے کر کے گیا تھا، میرے پاس تو نبی کی وہ زندگی ہے جو صحابی مجھے بتا کر کے گیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے صحابی کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہنے لگے قادیانیوں کی طرح کہ صحابہ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، ہم یہ کہنے لگے غیر مقلدوں کی طرح کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، صحابہ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم یہ کہنے لگے دوسرے طبقے کی طرح کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ کی قسم اس کی زبان کو اس کے حلق سے نکالا جا سکتا ہے، صحابی کے اوپر انگلی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابی کا مسئلہ صرف صحابی تک محدود نہیں، صحابی کا مسئلہ اس کی ذات تک محدود نہیں۔ اگر میں صحابی کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم میرے سینے سے ایمان نکل جائے گا، میری زبان پر کلمے کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، میرے قرآن پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ نے ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس قرآن مجید کو لکھا ہے اور اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے،
اللہ تعالیٰ نے جب ان کے گناہ اگلے اور پچھلے سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، کسی انسان کو حق نہیں ہے صحابی کی طرف انگلی اٹھا لے، کسی انسان کو حق نہیں ہے صحابی کے لیے اپنی زبان کو کھول دے، کسی انسان کو حق نہیں ہے صحابی کے خلاف اپنے قلم کو حرکت دے، کسی انسان کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ صحابی کے خلاف اپنے قدم کو اٹھائے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تم مرتد ہو چکا ہے، تیرے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ 1,44,000 صحابہ کم و بیش، ایک صحابی کو بھی اگر ہم نے کہہ دیا، حتیٰ کہ زیاد بن سکن نامی وہ صحابی کہ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا، فوراً جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اسی وقت وہ صحابی جا کر کے جہاد میں شریک ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اس کو وقت ہی نہیں ملا ہے اور جا کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کے درجے کے برابر بھی ادنا سے ادنا جس صحابی کو کہا جاتا ہے، صحابہ میں سب سے کم صحابیت کی زندگی لے کر کے آنے والا، اس صحابی کے برابر بھی ایک شخص اس امت کا مجتہد بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، سید مفتی خبیب مدنی۔ اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس کے اندر لڑے جھگڑے اختلاف کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی تھے، طاغی تھے اور انہوں نے ظلم زیادتی سے کام لیا۔ یاد رکھو یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس نے قرآن مجید کے اندر ہم تم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ یہ پوری آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس آیت کی کتابت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جس آیت کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر میری زبان نعوذ باللہ یا کسی عالم کی زبان یا کسی داڑھی والے کی زبان، کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان، کسی عالم کی زبان کوئی اپنے آپ کو محدث کہے اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھوکے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہے معاویہ کے اوپر بھوکے، کوئی اپنے آپ کو محدث کہے معاویہ کے اوپر بھوکے، اللہ کی قسم ایسا انسان مسلمان کے جوتے کی نوک کے اوپر ہوتا ہے۔ معاویہ کون؟ معاویہ جس کے زمانے کے اندر اسلام نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن معاویہ وہ شخص ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت کی چادر ہوگی۔ اس معاویہ کے بارے میں کوئی اپنی زبان کھولے، اس معاویہ کے بارے میں کوئی اپنا قلم حرکت دے، اس معاویہ کے بارے میں کوئی تحریریں اپنی تیار کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لاؤ اپنی تاریخ کی کتابوں کو ایک پلے میں رکھ دو، اپنی تمام دنیا کی تحریروں کو ایک پلے میں رکھ دو، اپنی تمام تر قلم کی روشنائی کو ایک پلے میں رکھ دو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا بھر کے اندر لکھی جانے والی تحریرات کو ایک پلے میں رکھ دو۔ میں قرآن مجید کا ایک ٹکڑا کرام بررہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو ایک پلے میں رکھتا ہوں، یہ ساری تحریرات ردی کی ٹوکری میں گئی، میرا قرآن میرے پاس ہے۔ میرے بزرگوں، صحابی وہ ذات ہے کہ جس ذات کا بلا فصل تعلق میرے اور تمہارے کلمے سے ہے، میرے اور تمہارے قرآن سے ہے۔
ہمارے قرآن کا اعتبار نہیں رہتا اگر ہم نے صحابی کے خلاف اپنی زبان کو کھولا۔ ہمارے دین کا کوئی کام ہمارے پاس نہیں اگر ہم نے اپنے صحابی، اپنے نبی کے صحابی کے خلاف اپنی زبان کو کھول دیا۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے اوپر اپنی امت کو پیالہ دے رہے ہوں گے اور اپنی امت کی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اگر گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیا، یہ کھڑا ہے میرے برابر میں ابو بکر، یہ کھڑا ہے میرے برابر میں عمر، یہ کھڑے ہیں میرے برابر میں عثمان غنی، یہ کھڑے ہیں میرے برابر میں علی المرتضیٰ، یہ بتلاؤ تم نے ان کے خلاف زبان کھولی تھی، تم نے ان کے خلاف اپنے قلم کو حرکت دی تھی۔ اے عالم، تو نے معاویہ کے خلاف اپنے قلم کو حرکت دی تھی، یہ بتلا آج تو کس منہ سے کس شکل کو لے کر کے آیا ہے، کس ایمان کو لے کر کے آیا ہے۔ تیرے ایمان کا تو اعتبار اسی وقت اٹھ گیا تھا جب تو نے صحابی کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دی تھی۔ کوئی سفارش نہیں کی جا سکتی، کوئی سفارش نہیں کی جا سکتی۔ ایک منافق مدینے میں انتقال کر گیا، مر گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فوراً وہی آ گئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے نبی آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ کو اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی قبر پہ نہیں جانا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ آج میں اعلان کرتا ہوں اگر کوئی میری امت میں سے کوئی طبقہ، کوئی شخص، کوئی کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے اور میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، میں محمد اس کے خلاف اعلان کرتا ہوں، لا تصلو علیہم، تم اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا تصلو معہم، تمہیں اس کے ساتھ فرض نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، لا تآکلوہم، تم اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک جگہ کھانا بھی نہیں کھاؤ گے، ولا تشاربوہم، تم اس کے ساتھ پیو گے بھی نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کا اعلان ہے، صحابی کے خلاف زبان درازی کرنے والے سے اپنے رشتے ناتے کو توڑ کر کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس جماعت کے خلاف اپنی زبان کو کھولا ہے کہ جس جماعت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اوصاف بیان فرمائے، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دے دیا ہے، جس جماعت کو قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے، ٹٹول لیا ہے تقوی کے لیے۔ میرے بزرگوں، اس لیے صحابہ کے خلاف کبھی اپنی زبان کو حرکت نہ دینا، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لو کہ جو لوگ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں سے قطع تعلق کر دو کہ جو لوگ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں، جو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ مرتد قرار دیتے ہیں، یاد رکھو ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے قوال کے لوگوں، آج اللہ کا شکر ہے، آج اللہ کا شکر ہے میرے اور تمہارے جسم کے اوپر شرعی لباس، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ میری تمہاری زبان کے اوپر کلمہ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، اپنے سینے میں اس کو سجا رہے ہیں۔ یہ آج جتنا کچھ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اس سے پہلے صحابہ کے اعمال نامے کے اندر لکھا جائے گا، جن لوگوں نے قرآن مجید کو پہنچایا ہے، جن لوگوں نے قرآن مجید کو آج
ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا کہ جن کی امانت داری کی بنیاد پر قرآن نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے نہ نقطے کے اندر کوئی شک، نہ زیر و زبر کے اندر کوئی شک، نہ کسی حرف کے اندر کوئی شک، نہ کسی کلمے کے اندر کوئی شک، نہ کسی کے نہ اس کتاب کے کسی عنوان کسی مضمون کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جاؤ اپنی اور دنیا کے اندر جو کتابیں آئی تھیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اس کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ آج دنیا کے اندر کہیں کوئی ان کتابوں کا نسخہ نہیں ملے گا، لیکن میرا قرآن ایسا ہے جو آج بھی اسی طرح ملے گا جس طرح نازل ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا تھا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے ذہن، دل، دماغ اور خیالات کو داخل نہیں کیا۔ جس طرح اللہ نے بھیجا، نبی نے لکھوایا، اسی طرح نبی کا صحابی لکھ رہا ہے، اور قرآن مجید میرے اور تمہارے سامنے موجود ہے۔ میرے بزرگوں، اس لیے آج آپ کی یہ مجلس صحابہ کے عنوان سے الحمدللہ منعقد ہوئی۔ ہمارا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ان بزرگ ہستی اور ان مقدس شخصیات کی بدولت جہاں ان حضرات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس مجلس کی فضا کو نور سے منور فرماتا ہے، اور اس مجلس کے اندر شرکت کرنے والے، بیٹھنے والے اور صحابہ کی عظمت اور محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کے نور کو روشن فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر حال کے اندر، مشکل اور پریشانی، سہولت میسر ہو نہ ہو، ہر حال کے اندر رہ کر کے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا تھا۔ اس لیے قوال کے لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی عزت، ان کی عظمت، ان کا تقدس اپنے دل کے اندر بٹھانا ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ میرے اور تمہارے قرآن کا بھی اعتبار نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی زبان پر ذرہ برابر دھیان دینے کی ضرورت نہیں کہ جو لوگ صحابہ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان سے کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم اپنے پاس رکھو، میرا دین اور عقیدہ میرا اپنے پاس ہے، میں اس کے اوپر قائم ہو۔ اور ایسے علماء سے بھی بچو، ایسے علماء سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو۔ اور میں آپ کے اس مجلس کے توسط سے اس مدرسے کے علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اے دین کے وارثوں، ایسے علماء سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں نے پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کی باتیں کہی تھی کہ کیوں اپنی مجلسوں کے اندر ہم ایسے علماء کو بلاتے ہیں جو نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھونکتے ہیں۔ ان کی مثال اس دنیا کے اندر گلی گلی بھٹکنے والے اس جانور کسی ہے جو جانور انسان کے اوپر بھونکتا ہے۔ ہمیں کسی ایسے عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ جو صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہونا، وہ اپنے باپ کا، اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور ان کے تقدس کو بٹھائیں، اور ان کی عظمت اور تقدس کے بٹھانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب